کی ذات اقدس پر کیا حرف آتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ اسی طریقے کی ایک حرکت قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی۔ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو آپ کا نام محمد نہ زبان سے ادا کر کے آپ کو مذمم کہا جاتا ہے، جس کی بہت ہی برائی کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے اس بگاڑے جانے پر کیا ریئیکشن ظاہر کیا؟ آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وَأَنَا مُحَمَّدٌ رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب المناقب میں ایسے ہی لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے؟ وہ لوگ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، وہ مذمم کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن میرا نام تو مذمم نہیں ہے، وَأَنَا مُحَمَّدٌ میرا نام تو محمد ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن تھا ان کے اس ایکشن کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی وجہ مذمم بولتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہے تو در حقیقت وہ اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بگاڑ کر کے قریش مکہ محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ مذمم کو گالی دیتے لیکن میرا نام تو مذمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی اہل خبیث کہے تو ہمارا نام تو اہل خبیث نہیں، ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے۔ تو یہ بات سمجھ لائی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور نہ نجدی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں ایک عظیم مفکر اور مصلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ یہ عرب کے ایک ایریے نجد میں پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے۔ نام کیا تھا؟ محمد۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبد الوہاب۔ پیدا کب ہوئے؟ 1115 ہجری کے اندر۔ اب ان کا نام محمد، تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منسوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا۔ اور اگر باپ کی طرف منسوب کر کے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب تھا، تو عبد الوہاب ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام عبد الوہاب تھا، وہاب نہیں تھا۔ لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منسوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف، لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا، ہمیں محمد ہی کہا جاتا۔ باپ کی طرف اگر منسوب کیا جاتا تو عبد الوہاب ہی کہا جاتا، اس لیے کہ باپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ اور آخری بات، یہ حنبلی المسلک تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، اپنے آپ کو وہ حنفی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ مالکی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ شافعی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ حنبلی نہیں کہتا۔ یہ حنبلی المسلک تھے، انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام احمد بن حنبل کی طرف کر رکھا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ لہذا کس بنا پر ہمیں
वहाबी कहा जाता है। आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अच्छा, इस आदमी से इन्हें दुश्मनी क्यों हुई हमारे भाइयों को? असल में इस बेचारे से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। गुनाह क्या हो गया था? उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया था। ये बहुत बड़ा गुनाह था उसका। किस हदीस के ऊपर अमल कर लिया था? इससे पहले कि मैं वो हदीस आपके सामने पेश करूं, मैं ये बता दूं कि एक जमाना ऐसा था कि सऊदी अरब के अंदर कब्रों को पुख्ता बना लिया गया था और पक्की कब्रें बना बना करके लोग उन कब्रों से इस्तिमदाद करते थे। कब्र वालों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते थे, उनसे इस्तिमदाद करते थे, मदद मांगते थे। हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने हुकूमत की मदद से इन तमाम पक्की कब्रों को उखाड़ दिया और उन्हें जमीन के बराबर कर दिया। उन्होंने कौन सा गुनाह किया? इन्होंने जो ये अमल किया दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में किया। और अगर हदीस पर अमल करना गुनाह है तो ये गुनाह उनसे हुआ है। वो कौन सी हदीस है? हदीस इस तरह, वान अबी अल हय्याज अल असदी क़ाल क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला अबअसुका अला मा बअसनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला तदा तिमसालन इल्ला तमस्का वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता। रवाहु मुस्लिम फी किताब जनाइज। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही मुस्लिम किताब जनाइज के अंदर लाए। रावी हजरत अबू हय्याज असदी है। हजरत अबू हय्याज असदी से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा कि अबू हय्याज, क्या मैं तुझे ऐसी मुहिम के ऊपर न भेज दूं